بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جاہل ملنگ سے میں نے نوحہ سنا۔ اس نوحے میں وہ حضرت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کو نعوذ باللہ غاصب اور فدق نہ دینے والا کہا۔ تو ان جاہل ملنگوں کو چاہیے کہ یہ اپنے علماء سے سورت انفال کا ترجمہ پڑھیں اور سورت حشر کا ترجمہ پڑھیں، کیونکہ سورت حشر اور انفال میں یہ جو مال غنیمت فے یا اموال ان کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بیان کی ہے، ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والمہاجرین والانصار، وہ آپ حضرات اپنے علماء سے پوچھو اور پڑھو۔ اور پھر اس جہل ملنگ نے جو نوحہ لکھا ہے اسے شرم آنی چاہیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا جب دور خلافت آیا تو مولا علی علیہ السلام نے بھی جو اموال فے غنیمت سورت انفال اور سورت حشر میں جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا، اسی تقسیم کو حضرت مولا علی نے برقرار رکھا اور وہ فدق حضرت حسن حسین کے سپرد نہ کیا، حالانکہ ان کے پاس حکومت تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق بڑی سادگی اور مسکینی میں، حالانکہ خلیفۃ المسلمین تھے، ان کا وصال ہوا، دو دھلی ہوئی چادروں میں وہ دفن ہوئے اور روضہ رسول میں پہلو مصطفیٰ میں ان کو لیٹنا آرام فرما ہونا نصیب ہوا۔ اور پھر ان کی بیوہ سے مولا علی علیہ السلام نے شادی کی اور ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر ان کو پالا۔ باقی حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی بینک بیلنس تو نہیں تھا کہ وہ مسجد نبوی بھی اسی طرح کچی تھی اور کچے گھر میں ان کا وصال ہوا، دو چادروں میں دفن ہوئے۔ تو لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ امام حسین کا خون بیچنے والا نوحہ خان ملنگ جاہل جھوٹا، اور اس کی زبان دوزخ کے مکراس سے کاٹی جائے گی۔ جھوٹے حضرت علی کا دور آیا ہے، اس نے کیا فدق حسن حسین کو منتقل کر دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان بے ادب خبیث جہلا کے شر سے بچائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، یا اللہ یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا علی۔ مذہب حق اہل سنت جماعت زندہ باد۔ اللہ اللہ اللہ، حق